محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ جل شانہ نے انسان کو اعلیٰ و اولیٰ طور پر تخلیق فرمایا، کریٹڈ بائی ہائیلی سسٹم، اور بہت انواع و انعام و اکرام سے نوازا۔ ان میں سب سے مخصوص طور پر جو نعمت عطا کی وہ جسم ہے۔ کسی بھی مخلوق کو جو خوبیاں الگ الگ طور پر عطا فرمائیں، وہ سب کی سب مجموعی طور پر انسان کو مرحمت ہوئیں۔ ان میں سب سے خاص عقل ہے کہ وہ خدا کی خدائی میں مقام امتیاز پر فائز ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور عقل کی رہبری میں ان کی حفاظت کرے، اور ان سے ایسے کام کرے جس سے اس کو خود بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی نفع ہو۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام کو بخوبی نمایا، اور نبیوں کے سردار ہمارے سرکار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ذمہ داری سے اس کو ادا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاست ہو، معاشرت ہو، سوسائٹی ہو، میتھڈ آف لائف ہو، جنگ کا میدان ہو، امن کا ماحول ہو، ہر شعبے میں آپ نے نمایاں کردار نبھایا ہے۔ اسی تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے، مین کائنڈ کے لیے صحت کے تعلق سے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ آج ہم ان میں سے ایک ٹاپک لے رہے ہیں انجیر کو، کہ انجیر کے تعلق سے ہمارے سرکار نے کیا فرمایا ہے۔ انجیر جو ایک پھل ہے جسے انگلش میں فگ کہتے ہیں، جنگلی طور پر بھی پایا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ کاشت بھی کیا جاتا ہے، کھیتی بھی کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید انجیر گردے اور مثانے سے پتھری حل کر کے نکال دیتا ہے، حلق کی سوزش، سینے کے بوجھ، پھیپھڑوں کی سوجن میں مفید ہے، جگر اور تلی کو صاف کرتا ہے، بلغم کو پتلا کر کے نکال دیتا ہے، جسم کو بہترین غذا مہیا کرتا ہے۔ انجیر کا گودا بخار کے دوران مریض کا منہ خشک نہیں ہونے دیتا، نمکین بلغم کو پتلا کر کے نکالتا ہے، چھاتی کی پرانی سوزش میں فائدہ مند ہے، جگر اور مرارے میں اٹکے ہوئے سدوں کو نکال دیتا ہے، پیٹ صاف کر دیتا ہے۔ انجیر نہار منہ کھانے سے آنتوں کے بند کھلتے ہیں، پیٹ سے ہوا نکلتی ہے۔ اگر بادام ملا کر کھائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ انجیر پیاس کو بجھاتا ہے، آنتوں کو نرم کرتا ہے، بلغم نکالتا ہے، پرانی بلغمی کھانسی میں مفید ہے، پیشاب آور ہے۔ قولنچ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے پیٹ میں چبھن ہوتی ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے، اور سدے اڑ جاتے ہیں تو اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انجیر اس کو دور کر دیتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پرانی قبض، دمہ، کھانسی میں بہت مفید ہے۔ چہرے کا رنگ نکھارنے میں بڑا مفید ہے۔
पुराने कब्ज के लिए रोजाना 5 दाने खाने चाहिए। मोटापा कम करने के लिए 3 दाने काफ़ी हैं। चेचक के इलाज में क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सोजिश के वर्म को कम करता है। इंजीर की पोस्ट यानी छिलका अर्क गुलाब में खरल करके बर्स के दागों पर लगाया जाता है। बर्स एक मर्ज है जिससे जिस्म के ऊपर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंचाता है। आधा छटाक अंजीर उसके साथ खाने को भी दी जाती है। गैस्ट्रिक की एसिडिटी की शिकायत को ये बहुत हद तक दूर करता है। जिगर तिल्ली को क़ुव्वत बख्शता है, वर्म को दूर करता है। दर्द सीने के अंदर हो तो उसको फ़ायदा देता है। मिर्गी के दौरे, खुफकान, दमे में भी मुफीद है। बादाम और अखरोट में मिलाकर खाना ज़्यादा मुफीद है। बवासीर का मर्ज़ हो तो उसको भी दूर करता है। गुर्दों के दुबलेपन को भी दूर करता है। बादाम और सदाब के पत्तों के साथ अंजीर जहर के असरात को दूर करता है। नहारमो अंजीर और कलौंजी मिलाकर खाने से उस दिन जहर का असर नहीं होता। जौ का आटा और अंजीर मिलाकर देने से बेशुमार बीमारियां जो दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं उनको फ़ायदा बख्शता है। मेथी के बीज, अंजीर और पानी खूब पकाकर गाढ़ा कर लें। शहद मिलाएं, खांसी की शिद्दत को कम कर देगा। दमे में मुफीद है। बलगमी, खांसी और प्यास में बहुत मुफीद है। अंजीर खाने से हैज़ के खून में इजाफा होता है और जो माँ दूध पिलाने वाली है उसका दूध बढ़ता है। चेहरे पर निखार आता है। बाव गोला एक मर्ज होता है, पेट में गोले बनना गैस्ट्रिक के, उनको ये बहुत फ़ायदा बख्शता है। हमारे जो 5 सेंस हैं, 5 इंद्रियां हैं जिन्हें हवा से खमसा कहते हैं, उनको ये क़ुव्वत बख्शता है। इसके गूदे को शक्कर और सिरके में मिलाकर पीसकर बच्चों को चटाने से नर खरे का वरम दूर हो जाता है। इसके खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। अगर अंजीर के दरख्त के दूध में रुई भिगोकर दांत के सुराख पर रखें जहां दर्द हो रहा है तो वहां का दर्द इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। अंजीर के फल और पत्तों को जुशांदे के तौर के ऊपर औटाकर अगर उससे कुल्ली की जाए तो मसूड़ों और गले की सोजिश कम हो जाती है। इसके दूध में जौ का आटा गूंदकर बर्स के दागों पर लगाने से वो उनका बढ़ना रुक जाता है। बर्स वही मर्ज है जो सफ़ेद दाग जिस्म पर हो जाते हैं। चेहरे के दागों को भी निहायत मुफीद है। दरख्त की छाल की राख सिरके में हल करके माथे पर लगाने से सर दर्द जाता रहता है। सूखे अंजीर को पानी में पीसकर फोड़ों और पट्ठों की अकड़नों पर लगाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। लेप के तौर पर लगाएं। जोड़ों के दर्द में भी मुफीद है। हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हासिल होती रहे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو انجیر کے بارے میں بتایا تھا۔ احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان مین کائنڈس کے لیے طبی طور کے اوپر جو ارشادات فرمائے وہ بہت ہی مفید ہیں۔ اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کا استعمال کیا جائے، بروئے کار لایا جائے، تو انشاءاللہ صحت و تندرستی کی جو بیش بہا نعمت ہے اس سے ہم مستفیض ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک کلونجی ہے۔ اس کو عربی میں حبۃ السودا کہتے ہیں۔ اچار میں اس کا استعمال ہوتا ہے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے اس کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ کالے دانے میں ہر بیماری سے موت کے سوا شفا ہے، اور وہ کالے دانے شونیز ہیں۔ اس کا مقصد کلونجی ہی ہے۔ کرشن جیرک آیورویدک میں، طب میں اس کو کرشن جیرک کہا گیا ہے، اور کالی جیری بھی کہا گیا ہے۔ انگریزی کا نام کے معنی کالا زیرہ ہیں، بلیک کیومن۔ حالانکہ زیرہ بالکل مختلف ہے۔ اس کا پودا جھاڑی کی مانند ہوتا ہے، آدھا میٹر اونچا ہوتا ہے، پھول نیلے ہوتے ہیں، اور اس کا اصل وطن جو ہے ترکی و اٹلی ہے۔ زمانہ قدیم میں اسے وہیں پر پایا جاتا تھا۔ حکمان افادیت کی بنا پر بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا علاقہ جو بر صغیر کہلاتا ہے، اس میں کاشت کیا۔ خودرو بھی ہو جاتا ہے، خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ مزروعہ اقسام جو کھیتی کے طور کے اوپر پیدا کی جاتی ہیں وہ بھی ہیں اس کے اندر۔ اس کے بیج تکونے ہوتے ہیں، تیز خوشبو ہوتی ہے، تیز ذائقہ ہوتا ہے۔ کاغذ کے لفافے میں رکھیں تو تیل جیسے دھبے لگ جاتے ہیں۔ یونانی اور رومی حکیموں نے طبی فوائد سے بہت آشنا تھے۔ جالینوس کے متعدد نسخوں میں کلونجی کو شہد یا سرکے سے ملا کر استعمال کیا گیا ہے۔ عرب طبیبوں نے اس کا استعمال یونانیوں سے نہیں سیکھا، کیونکہ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں ذکر نہیں ملتا۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم ہوا۔ جسم کے کسی بھی رکاوٹ یا سدے کو دور کرتی ہے، جیسے خون کے تھکے بن جاتے ہیں، خون کا دوران متاثر ہوتا ہے، معدے کو مضبوط کرتی ہے، پیشاب لاتی ہے، دودھ کو بڑھاتی ہے۔ پیس کر سرکے میں ملا کر کھایا جائے تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پرانے زکام میں مفید ہے۔ گرم کر کے سونگھنا بھی زکام میں مفید ہے۔ تیل نکال کر اگر گنج پر لگایا جائے، جہاں بال نہیں ہوتے ہیں تو بال اگاتے ہیں اور جلد ہی سفید بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آدھا چمچہ پیس کر پانی کے ساتھ دمے کو مریض کو دیا جائے تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بھیڑ کے زہر کو زائل کر دیتا ہے۔ لگاتار کلونجی کھانے سے باولے کتے کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو باولا کتا، پاگل کتا کاٹ لے اور وہ شخص بھی پاگل ہو جائے، اس کو لگاتار کلونجی کھلائی جائے تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی دھونی اگر کرائی جائے تو سانس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ روٹی کے ساتھ کھائیں تو پیٹ میں ہوا نہیں بھرتی۔ زکام، فالج، پیرالائز، لقوہ، درد شقیقہ۔ درد شقیقہ وہ درد ہوتا ہے جو آدھے سر میں ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے یا سورج ڈوبنے کے بعد ہوتا ہے، اس کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ نسیاں کے معنی ہیں بھول جانا۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے اور وہ بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کلونجی نہایت مفید ہے۔ کسی کو دل میں گھبراہٹ ہو، سر گھومتا ہو، چکر آتے ہوں، اس کے لیے بھی بہت ہی عمدہ ہے۔ نفخ رفع ہے، اخراج کرم شکم، پیٹ کے کیڑے، بخار اتارتی ہے، بلغم کو باہر کر دیتی ہے، جو پیٹ کے اندر سدے پڑ جاتے ہیں ان کو بھی باہر کر دیتی ہے، معدے کے اندر جو رطوبتیں ہو جاتی ہیں ان کو بھی باہر کر دیتی ہے۔ یہ تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے نہایت عمدہ ہے۔ پیس کر گرم پانی شہد کے ساتھ، شربت کے ساتھ نوش کریں تو گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ کلونجی
सिरके में पकाकर कुल्लियां करने से मसूड़ों की सोजिश और दांत का दर्द रफा हो जाता है, चला जाता है। आँखों में पीस कर डालें तो इब्तिदाई मोतिया ठीक हो जाता है। जिसको मोतियाबिंद का पानी शुरू ही हुआ हो, इब्तिदाई शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो मोतियाबिंद का पानी खत्म हो जाता है। सिरका और कलौंजी का मिक्सचर मिलाकर स्किन जिल्द के मर्ज जैसे एक्जिमा वगैरह है उसमें बेहद मुफीद है। जैतून के तेल में कलौंजी को उबालकर छानकर उस तेल के चंद कतरे कान में डालने से सोजिश खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है। और यही मिक्सचर अगर मुरक्कब नाक में डालें तो पुराना जुकाम खत्म हो जाता है। जख्मों के ऊपर जो छिलके आते हैं, चंद रोज अगर उन पर कलौंजी और तेल लगाएं, फिर कलौंजी और सिरका लगाने से जिस्म के किसी भी हिस्से से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं, दाग जाते रहते हैं। अतब्बाए कदीम पुराने जो हकीम हैं उन्होंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक सर्दी, खांसी, दर्द सीना, इस्तिस्का प्यास की बीमारी, जिसको प्यास की बीमारी होती है उसे इस्तिस्का कहते हैं। रिया औलंज पेट में गैस का हब्स होना उसमें मुफीद है। और किरम शिकम यानी पेट के कीड़े बाहर कर देती है। दिल्ली में वरम हो और सांस लेने में दुश्वारी हो, कलौंजी से जल्द फायदा हो जाता है। इसे पानी में पकाकर शहद मिलाकर पीने से मसाने की पथरी निकल जाती है। नहार मुंह रोगन तेल के साथ खाया जाए तो चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। गर्म करके सूंघने से जुकाम दूर हो जाता है। कलौंजी के इस्तेमाल से खट्टी डकारें बंद हो जाती हैं। सिरके में भिगोकर खुश्क करके पीस कर 7 ग्राम रोजाना खाने से बावले कुत्ते के जहर का असर जाइल हो जाता है। वैदिक तिब में कलौंजी बहुत मकबूल है। पेट और मैदे की बादी दूर करती है। बदहजमी और ज़ोफ़े हज़म का इलाज है। किसी का हाजमा कमज़ोर हो तो उसको कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हामला औरतों को नहीं देनी चाहिए। 3 माशा सफ़ूफ़ मक्खन मिलाकर चटाने से हिचकी बंद हो जाती है और पेशाब की रुकावट दूर कर देती है। हमने अभी जो कलौंजी के बारे में आपको बताया, ये चैप्टर ज़रा तफसील के साथ है। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर और मुफस्सल डिटेल से बयान करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और आइकॉन दबाना न भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक किडनी है, जिसे उर्दू और हिंदी में गुर्दा कहते हैं। किडनी एक बेहद मखसूस स्पेशलाइज्ड अंग है। इसकी बनावट में तकरीबन 30 तरह की मुख्तलिफ खलियात कोशिकाएं लगती हैं। ये बेहद पतली नलियों का बेहद मुश्किल किस्म का फिल्टर है जो हमारे खून से पानी, सोडियम, पोटेशियम और ऐसे ही अनगिनत मादों को साफ करके पेशाब के जरिए बाहर करता है। किडनी ही जिस्म में खून को साफ करके उसमें से जहरीले मादों को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन आजकल लोगों का तरीक़ा ज़िंदगी और आदतें गलत होने की वजह से किडनी पर बुरा असर पड़ने लगा है। हमारे लाइफ स्टाइल से हमारी किडनी लगातार बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इसमें अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। डॉक्टरी है तो साइंस, लेकिन इस मामले में वो एक मुअम्मा और जादूनुमा हो जाता है कि यहाँ 2 और 2 को जोड़ने पर अक्सर 4 नहीं बनते। डॉक्टरी में गणित अक्सर गलत ही साबित होता है, लेकिन ये बात आम आदमी के गले नहीं उतरती। वो मान और जान ही नहीं पाता कि अगर डॉक्टर ने ECG ठीक बताया था, फिर मरीज 1 घंटे के बाद ही हार्ट अटैक से कैसे मर गया। अगर खून की रिपोर्ट में मलेरिया नेगेटिव बताया गया है तो भी डॉक्टर ने मलेरिया का इलाज क्यों किया। ऐसा तमाशा किडनी की बीमारियों के केस में सबसे ज्यादा नजर आता है। खास तौर पर किडनी
فیلئر کے معاملے میں کڈنی یا گردے کے متعلق بتانے کو اتنی ساری باتیں ہیں کہ ایک کالم میں تو نہیں سمائی جا سکتی۔ اگلے 1-2 انک میں ہم اس تعلق سے پوری بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دن میں لگ بھگ 1500 لیٹر خون کی صفائی کڈنی کے ذریعے ہوتی ہے، اور گردے صرف یہی کام نہیں کرتے بلکہ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں جس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ عام لوگوں کو بھی ہے، لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ کڈنی کا بہت بڑا رول پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، شکر وغیرہ تتھا فیٹ یعنی چربی کی میٹابولزم، ہضم کرنا، توڑنا اور جوڑنا بھی ہے۔ اسی لیے کڈنی خراب ہونے پر کمزوری کے لکشن ہو سکتے ہیں۔ ہارمونز کے اثرات میں بھی گردے کا بے حد اہم کردار ہے۔ گردے میں بننے والا ایریتھروپائرین نامک مادہ خون بنانے والی بین مورو کو آپ ہڈیوں میں خون بنانے والی فیکٹری کہہ سکتے ہیں۔ خون بنانے کے لیے اسٹیمیولیٹ کرتا ہے۔ یہ نہ تو جسم میں خون بنانا بند یا کم کرتا ہے، ان میں بہت سی باتوں خود ڈاکٹر بھی پہچان نہیں سکتے، یا انہوں نے کبھی پڑھا ہو تو اب ان کو یاد نہیں ہے۔ نتیجتاً کئی ڈاکٹروں کا بھی اس اہم تتھ کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ کڈنی فیل ہونے والا مریض پیشاب کی شکایت یا سوجن کے علاوہ اور بھی کئی طرح سے سامنے آنے کا بات کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کب ہوشیار ہو کر کڈنی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ کون سے لکشن ایسے ہیں جو کڈنی کے فیل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ہلکی سوجن کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر چہرے پر نہ ہو کر صرف پاؤں پر ہو یا چہرے اور پاؤں دونوں پر ہو، تب بھی فوراً ہی ڈاکٹر سے مل کر اپنا شک ظاہر کریں۔ خاص طور پر اگر آپ پہلے سے ہی مدھومیہ، ہائی بلڈ پریشر، پروسٹیٹ وغیرہ کے مریض ہوں یا آپ کی عمر 60-70 برس ہو رہی ہو تو سوجن ہوتے ہی جانچ کرا لیں۔ کیا سوجن نہ ہو تو کڈنی ڈیزیز کی آشنکا سماپت ہو جاتی ہے، خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوجن کا نہ ہونا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کڈنی کی اور بھی بہت سی دوسری کارگزاریاں ہیں، تو ان کی تکلیفیں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم خون کا بننا ہے۔ اگر آپ کو خون کی کمی انیمیا کے لکشن ہیں، جانچ میں ہیموگلوبن بھی کم ہے، تو ہوشیار ہو جائیں۔ خاص طور پر تب تو ضرور جب پورے علاج کے بعد بھی لوٹ کر بار بار انیمیا ہو جاتا ہو۔ ایسے میں کڈنی کی جانچ کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی ایسے مریض آتے ہیں جو بڑی کمزوری لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب محنت کرنے پر ہانپ جاتا ہوں کہتے ہوئے آتے ہیں، اور جب ڈاکٹر جانچ کرنے کو بتاتا ہے کہ یہ سب آپ کی کڈنی کے خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مریض کو یقین نہیں ہوتا۔ اگر بھوک ختم ہو گئی ہو، وزن گر رہا ہو، بے حد تھکان ہو رہی ہو، تو یہ سب کڈنی فیل ہونے کی شکایت ہے۔ دوائیاں بڑھا کر دینے کے بعد بھی کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو ایسا کڈنی کے کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بہت چھوٹی سی چوٹ یا معمولی اسٹریٹ سے ہی آپ کی ہڈی چٹک کر ٹوٹ جاتی ہے، اگر ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہو تو بھی یہ کڈنی کی بیماری کا لکشن ہے۔ کڈنی وٹامن ڈی تتھا کیلشیم کی میٹابولزم میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اگر پیشاب کی مقدار پانی پینے کے باوجود بہت کم ہونے لگے تو بھی جانچ کرا لیں۔ پیشاب کی مقدار ناپنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں پیشاب کو کسی برتن میں اکٹھا کرتے جائیں۔ اگر اس کی مقدار آدھا لیٹر سے کم ہو تو جانچ کی ضرورت ہے۔ جب بھی پیشاب کا ایسا حساب رکھیں تو اس دوران پیے گئے پانی، دودھ، چھاچھ اور دوسرے ڈرنکس کی مقدار کا بھی حساب لکھ کر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس سے بیماری کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کڈنی کے فیل ہونے کا خطرہ، ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ جتنی جلدی پتہ لگے اتنا ہی اسے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ جب کڈنی 70% خراب ہو جاتی ہے تب اس کا اثر جسم پر دکھنے لگتا ہے۔ اس لیے ایسی پریشانی سے بچنے کا طریقہ ہی ہوشیار رہنا ہے۔ سب سے زیادہ کڈنی ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ آیورویدک و یونانی دوا کھانے سے جب بھوک لگتی ہو تو لگتا ہے علاج صحیح چل رہا ہے، لیکن یہی دوا کڈنی کو دھیرے دھیرے خراب کر دیتی ہے۔ جب کڈنی 80% خراب ہو جاتی ہے تب لوگ
علاج کے لیے اسپتال پہنچتے ہیں۔ ایسے میں اس کا علاج صرف ٹرانسپلانٹ ہی بچتا ہے۔ ڈائلیسس صرف ایک راستہ ہے، لیکن کافی مہنگا ہے اور زیادہ دن تک یہ عمل مریض کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ کڈنی کو متاثر کرنے والے اسباب وجہیں کیا ہیں، اس پر اب ہم ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ پیشاب آنے پر کرنے نہ جانا، روز 7-8 گلاس سے کم پانی پینا، بہت زیادہ نمک کھانا، ہائی بی پی کے علاج میں لاپرواہی برتنا، شوگر کے علاج میں کوتاہی کرنا، بہت زیادہ گوشت میٹ کھانا، زیادہ مقدار میں پین کلر درد نوارک دوائیں لینا اور ضرورت کے تحت آرام نہ کرنا، سافٹ ڈرنک اور سوڈا کا زیادہ لینا اور اسموکنگ کرنا، یہ وجوہات ہیں، یہ اسباب ہیں جن سے کڈنی متاثر ہوتی ہے۔ کڈنی کی بیماری سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ دن کی شروعات پانی سے کریں، خوب پانی پئیں، روز ایکسرسائز کریں۔ جب 35 سال کی عمر ہو جائے تو ایک بار سال میں بلڈ پریشر اور شوگر کی ضرور جانچ کروائیں۔ بلڈ پریشر و ڈائبٹیز ہونے پر ہر 6 مہینے پیشاب و خون کی جانچ کروائیں۔ دواؤں کا بالکل بھی استعمال نہ کریں اور بزرگوں کو مشورہ ہے کہ وہ کلر ایکس رے سے پرہیز کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے اس چینل آفند قادری ہیلتھ کیئر کا مقصد صحت کے تعلق سے آپ تک صحیح جانکاری پہنچانا ہے تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ ویڈیو کو بناتے وقت ہم کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اس لیے پلیز ہمیں سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور اپنی پسند کے حساب سے اس پر خصوصی طور کے اوپر کمنٹس بھی کریں۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، طب نبوی کے تحت ہم اب تک آپ کے سامنے متعدد ویڈیوز پیش کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع کدو ہے، جس کو انگلش میں پمپکن کہتے ہیں، کوکوربیٹا پیپو یہ اس کا سائنٹیفک نام ہے، عربی میں یقطین کہتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں میں ایک خاص خاندان عظیم علم نباتات میں کوکوربیٹاسیے کے نام سے مشہور ہے، جن میں خربوزہ، اندرائن، کھیرا، ککڑی، کدو، پیٹھا، حلوہ کدو، تری، اندرائن پھل، ارنڈ، خربوزہ زیادہ مشہور ہیں۔ کدو کی متعدد قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، جن میں گول کدو، لمبا کدو، گھیا، حلوہ کدو، سرخ کدو، پیلا کدو، سفید کدو، بلکہ کڑوا کدو۔ ان میں سے کڑوے کو جیورو اور دوسرے پکانے والی اقسام کو پمپکن کہتے ہیں۔ عام طور پر کھانے والے کدو کو کوکور البا کہتے ہیں، لیکن ندکارنی نے اس کو لیجینیریا کہنا پسند کیا ہے۔ قرآن مجید میں یقطین نام ہے، عام عرب دبا یا قرا کہتے ہیں۔ ابن حرجی کی تائید کے ساتھ دبا کو لغوی حساب سے غلط، صحیح یقطین کو قرار دیتے ہیں۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرا ہے، بلکہ 1-2 میں دبا بھی مذکور ہے۔ قرآن مجید کا نام غلط نہیں ہو سکتا۔ احادیث کو لغوی طور پر غلط قرار دینے کی جرت کسی زبان داں کو نہیں ہے۔ یقطین، دبا، قرا تینوں کدو کے نام ہیں۔ جنگلی خودرو کدو کڑوا اور بڑا ہوتا ہے۔ جو کھیتی کر کے پیدا کیا جاتا ہے وہ بھی کڑوا ہو سکتا ہے، مگر کم تعداد میں۔ 10 کلو کدو ہزارہ ضلع کے اندر اگایا گیا۔ امریکہ میں 6-4 کلو کے عام کدو، اور دعویٰ ان کا ہے کہ 30 کلو کدو ہندوستان میں سبزی، رائتا، کھیر، مربع، حلوہ، لکھنؤ کے رکابدار سالم قدرتی بناوٹ کدو ایسا بناتے تھے کہ دیکھنے میں سبز کچا لگتا تھا۔ لکھنؤ کے ایک پکانے والے ماہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو رکابدار کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی سبزی کو نیچورل طور کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ آپ کی پلیٹ کے اندر ایسا ہی کدو لا کر رکھیں گے جیسا ابھی بیل سے ٹوٹ کر آیا ہے، لیکن وہ پکا ہوا ہوگا۔ اس کو اگر کاٹ کر کھائیں
تو بہت لذیذ ہوگا۔ جنگلی کدو شاخ کا سوکھا ہوا سادھو جو ہوتے ہیں اس کو کمنڈل بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں حضرت یونس علیہ السلام مقام ساحل یمن میں جب مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے اگلا تو وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کدو کی بیل اگائی اور اس بیل کو حکم دیا کہ وہ ان کی پرورش کرے۔ توریت مقدسہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے مذکور ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درزی عورت کی دعوت کا ذکر فرمایا جس میں گوشت اور کدو اور جو کی روٹی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قتلے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو سے محبت کرتے تھے۔ حکیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت جابر بن عبداللہ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس ایک کدو تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ کدو ہے، ہم اسے کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جب خشک گوشت پکاؤ تو اس میں کدو ڈال کر اضافہ کر لو کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ محدثین کے مشاہدات: ہلکی غذا ہے، جلد ہضم ہوتا ہے، کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا، دوسری غذاؤں کو ہضم کرنے میں مددگار ہے، بخار کے مریضوں کو بے حد مفید ہے اور ان کو آرام اور سکون بخشتا ہے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ جس کسی نے مسور کی دال کے ساتھ کدو پکا کر کھایا اس کا دل مضبوط ہوا اور اس کی قوت مردمی میں اضافہ ہوا۔ اگر اسے میٹھے انار اور سماق کے ساتھ ملایا جائے تو یہ صفرا دور کرتا ہے۔ سماق کھرل بنانے والا پتھر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انار کے پانی کے ساتھ سماق کی کھرل میں گھسنے کے بعد استعمال کریں۔ اس کا چھلکا عرق گلاب میں نچوڑ کر کان میں ڈال دیں تو ورم کم ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ آنکھوں کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ کدو کا پانی جوڑوں پر ملنے سے آرام ملتا ہے۔ کدو کو السی کے ساتھ پکا کر کھانے سے کھٹی خلطیں پیدا ہوتی ہیں۔ سرکہ اور مرمکی کے ساتھ ملا کر کھانے سے جسم کے غلیظ مادے نکل جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ پکائیں تو جسم کو عمدہ غذائیت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ قابض چیزوں کے ساتھ قابض ہے۔ گوشت و مسور کی دال کے ساتھ قبض کرتا ہے، پیاس کم کرتا ہے، گرمی کے سر درد کو دور کرتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ بخار توڑنے کے لیے کدو کھلانے اور اس کو کاٹ کر جسم پر پھیرنے سے افضل کوئی دوا نہیں ہے۔ اسے عجیز کے ساتھ گل حکمت کر کے پکایا جائے یا تنور میں گرم کر لیا جائے اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ یہ پانی شدید بخار کی حدت کو کم کرتا ہے اور پیاس بجھاتا ہے اور عمدہ غذا ہے۔ اس پانی میں سرکہ یا سنگترے کا رس ملائیں یا دہی کے ساتھ پکائیں تو جسم سے صفراوی مادے نکال دیتا ہے، یعنی جو غلط مادے ہیں جن سے تیزابیت قسم کی بنتی ہے وہ صفراوی مادے کہلاتے ہیں۔ کدو پکا کر اس کا پانی ملا کر دینے سے یا نظروں کے ساتھ پکا کر دینے سے جمی ہوئی بلغم نکل جاتی ہے۔ کدو کو گھوٹ کر اس پر سر پر لگانے سے کھوپڑی کی جلد کی جلن جاتی رہتی ہے۔ قدیم اطباء کے مشاہدات: قدیم حکیم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیاس کو بجھاتا ہے، جگر کی گرمی اور سفرہ کو دور کرتا ہے، سدے کھولتا ہے، پیشاب آور ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ نمک اور رائی ملا کر پکانے سے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ صفراوی مزاج والے لوگ اگر میٹھے انار اور سماق کے ساتھ کھائیں تو جسم سے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو سونگھنا بھی مفید ہے۔ کچے کدو کا رس روغن گل ملا کر کان کے ورم کو دور کرتا ہے۔ کچے کدو کا رس روغن گل میں ملا کر اگر کان میں ڈالیں تو اس سے کان کا ورم دور ہو جاتا ہے۔ سر پر ملنے سے سر درد کو سکون ہوتا ہے۔ کدو کا بھرتا کر کے اس کا پانی نکال کر آنکھ میں ڈالنے سے یرقان کی زردی جاتی رہتی ہے۔ کدو کو کھانڈ کے ساتھ پکانے کر دینے سے جنون اور خفقان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جنون اور خفقان جو دیوانہ پن کی بیماریاں ہیں۔ اس کے پانی سے کلیاں کرنے سے مسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ کدو کا چھلکا پیس کر کھانے سے آنتوں اور بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔
जिगर की सोजिश में कद्दू का मुरब्बा बेहद मुफीद है। कच्ची कद्दू आंतों को मुज़िर है, नुकसान पहुंचाती है। राई, नमक, लहसुन, स्याह मिर्च से इसकी इस्लाह होती है। यानी कच्चे कद्दू के अंदर राई, नमक, लहसुन और स्याह मिर्च मिलाएं और फिर इस्तेमाल करें। गर्म मिजाज वालों के लिए सिरका या अंगूर उसको मिलाकर देना चाहिए। कद्दू की बेल के पत्ते 10 तावर हैं। कद्दू की बेल के पत्ते अगर इस्तेमाल किए जाएं तो उससे दस्त आना शुरू हो जाते हैं। इनको उबालकर चीनी मिलाकर पीने से यरकान को फ़ायदा होता है। खुफकान के मरीज़ों का सर मूंड कर उस पर कद्दू पीस कर लेप किया जाए तो उससे उसको फ़ायदा होगा। बीज खून निकलने को रोकते हैं। कद्दू के बीज जिस्म फरबा करते हैं। वैद बीजों को ठंडा कहते हैं। दर्द सर को दूर करते हैं। कद्दू का तेल सर में मलने से नींद आ जाती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हमारी आपसे इल्तिजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है। ये 10-11 मिनट की वीडियो तैयार करने में कम से कम 1 दिन लग जाता है। आप हमारी इस मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ खुलूस के साथ ताउन करें, हमें सपोर्ट करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, श्रेष्ठतम प्राणी बनाया और अक़्ल व ख़िरत जैसी आला नेमत से नवाजा। अल्लाह ने अपने कलाम में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफ़ा। खलीफ़ा यानी नायब। अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन की हुकूमत बख्शी और उसकी रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन दौर के हिसाब से और दौर के तकाज़ों के हिसाब से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। और आखिर में हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आपने दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमाया और ज़िंदगी के हर शोबे में बेमिसाल रहनुमाई फरमाई। तिब के शोबे में आपने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलेगी। इसी ज़मन में आज हम एक नया टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं जिसे उर्फ़ आम में अनार कहते हैं। अनार, मीठा अनार मैदे में मौजूद अशिया को बड़ा मुफीद है। सोजिश हलक, सोजिश सीना, फेफड़े के परेशानी, पुरानी खांसी को बहुत फ़ायदा देता है। अर्क पेट को नरम करता है, जिस्म को मुफीद इजाफ़ी ग़िज़ाइयत और तवानाई बख्शता है। नॉर्मल टेम्परेचर देता है। फौरी तौर के ऊपर बदन का जुज़ू बन जाता है। पेट से तेज़ाबियत के मादे खारिज करता है। रोटी से खाएं तो पेट में ख़राबी नहीं होने देता और खाने से कब्ज़ होती है मगर हल्की लतीफ़ होती है। मैदे की सोजिश को रोकता है। पेशाब आवर है। सफ़रा को तस्कीन देता है। कै को रोकता है। इसहाल को बंद करता है। जिगर की गर्मी को बुझाकर ख़त्म करता है। पूरे जिस्म को क़ुव्वत देता है। पुरानी बीमारी दिल की अगर किसी को हो तो उसको आराम देता है। दुखन और मैदे मुंह की जो बीमारी होती है उसको दूर करता है। छिलके समेत पानी अनार का निकालकर मरहम की तरह गाढ़ा करके सलाई से आँख में लगाने से सुर्खी काटता है। यही मरहम पायरिया में मसूड़ों को मुफीद है। इसे पीने से इस्लाह शिकम यानी पेट की दुरुस्तगी हो जाती है। बुखार के अंदर जो जलन पैदा हो जाती है ये उसको दूर कर देता है। तुर्श अनार के बहुत फ़ायदे हैं, यानी खट्टा अनार, मगर ज़रा कम है। गुठली समेत पीसकर शहद मिलाकर ज़ख्म को
جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، گندے زخم ہیں، ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایک محاورہ مشہور ہے کہ انار کے کم از کم 3 پورے پھل موسم میں کھا لیں تو اگلے سال تک سوزش چشم سے محفوظ رہے گا۔ بو علی سینہ سرد تر قرار دیتا ہے، دیگر لوگ اسے معتدل بتاتے ہیں۔ یہ ملین شکم دل جگر کو قوت دیتا ہے۔ پرانی کھانسی، استسقاء پیاس کی بیماری، یرقان درد سینہ میں بھی مفید ہے، پیشاب لاتا ہے، اسہال سوزش کو کم اور قبض کو دور کرتا ہے۔ زیادہ کھانے سے غذا میں فساد پیدا، معدہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ البتہ بہی دانہ انار کسی خرابی کا باعث نہیں ہے۔ رنگ زرد یا خرابی معدہ سے ہونٹ سفید ہوں تو ان کو بہت مفید ہے۔ میٹھا انار ریاح کو تحلیل کرتا ہے، ساتھ میں کھٹا بھی ذرا سا ملا لیں۔ جگر کی ریاح خارج کرتا ہے۔ شراب نوشی سے بخار آتا ہو یا صفرائی مادے بڑھ گئے ہوں، ان کے لیے اکسیر ہے۔ انار کا سوا سیر پانی تھوڑی دیر رکھیں تو بھاری اجزاء بیٹھ جاتے ہیں، ان کو چھان کر نکال لیں۔ 1 پاؤ کھنڈ، 1 تولہ سونف پیسی ملا کر بوتل میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ بوتل لبالب بھری نہ ہو، 1/4 حصہ خالی ہو۔ 1 ہفتے یوں ہی پڑا رہنے دیں، ہلاتے رہیں۔ یہ سیال 3 سے 9 تولہ روزانہ پیٹ کی سوزش، بھوک کی کمی، ضعف باہ میں مفید ہے۔ انار کا میٹھا پانی میں مدت میں خمیر اٹھ جائے گا، کیمیائی طور پر الکوہل بن جائے گی، اس لیے یہ ناجائز ہو جائے گی۔ اس نسخے کے اجزاء کو تھوڑی دیر پکا کر قوام بنایا جائے تو شربت بن جائے گا اور صفراوی دستوں میں مفید ہے۔ وید کہتے ہیں کہ انار کا پانی صفرا زائل کرتا ہے، دل و جگر کو طاقت بخشتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، مقوی ہے، تسکین دینے والا ہے، پیشاب آور ہے، بلغم کو رفع کرتا ہے۔ جلد پر خون بار بار نکلتا ہو، بواسیر سے خون آتا ہو، انار کے دانے فائدہ دیتے ہیں۔ انار کے پتوں کا پانی ناک میں ڈالنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ اس کے مضرات کو دور کرنے کے لیے مستلگی رومی یا ادرک کا مربع مفید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انار سے کسی بھی شخص کو اس کے مزاج کے مطابق کچھ پریشانی آ رہی ہو تو اس کا توڑ اس کو دور کرنے کے لیے مستلگی رومی یا ادرک کا مربع اس کو کھلایا جائے۔ انار کا پانی کھٹا یا میٹھا تانبے کے برتن میں پکائیں، جب وہ گاڑھا ہو جائے تو یہ مرہم آنکھوں میں لگائیں، اس سے آنکھوں کی خارش دور ہو جاتی ہے، نگاہ کی کمزوری میں مفید ہے۔ اسی مرہم کو مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ انار کے درخت کا چھلکا پانی میں ابال کر اس میں چاول کا پانی یا اروی ملا کر حقنہ کرنا بواسیر میں فائدہ مند ہے اور پرانے دستوں کو بند کر دیتا ہے۔ جڑ کا تازہ چھلکا 2 اونس، میسر نہ آئے تو چھال کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، 2 لیٹر میں پکائیں کہ آدھا رہ جائے، چھانیں۔ اس جوشاندے کے 2 اونس 2 گھونٹ صبح نہار منہ دیے جائیں، ہر آدھے گھنٹے بعد 4 خوراکیں، بعد میں کسٹرائل پلائیں تاکہ جلاب کے ذریعے کیڑے نکل جائیں۔ یہ لمبے کیڑے نکال دیتا ہے۔ اس کیڑے کا سر کھل جائے تاکہ دوبارہ نہ ہو، ورنہ دم کٹ کر نکلنے سے دوسرا جسم بنا لیتا ہے۔ اس کیڑے کا سر نکل جائے تاکہ دوبارہ نہ ہو، ورنہ دم کٹ کر نکلنے سے دوسرا جسم بنا لیتا ہے۔ کچھ اطباء نے جوشاندے میں چند دانے لونگ ڈالنے کی بھی سفارش کی ہے۔ دار چینی ملائی گئی اور دیتے وقت تھوڑا سا شہد ملا لیا، جوشاندے کا مزہ بدل گیا، بدمزگی جاتی رہی اور آنتوں میں خیزش بھی نہیں ہوئی۔ بچوں کے سوکھا اور آنتوں کے دق میں بھارتی ماہرین اس جوشاندے کو مفید قرار دیتے ہیں۔ انار کے چھلکے میں پائے جانے والی الکلائڈ علیحدہ کر کے
خالص صورت میں پیٹ کے کیڑے نکالنے سے ماضی میں یہ اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ بنگال کے اطباء انار کے جوس میں لونگ، ادرک اور مازو ملا کر بواسیر کے لیے دیتے ہیں۔ ملیریا اور پرانے بخاروں میں جب مریض کو کمزوری کے ساتھ ہر وقت پیاس لگتی رہتی ہے تو انار کا جوس آسان ترین علاج ہے۔ پرانی کھانسی میں گل انار خشک کر کے یعنی انار کی کلیاں خشک کر کے اس کی 4 گرین دینا مفید ہے۔ ادھ کھلے پھول سکھا کر ان کی نسوار لینے سے نکسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انار کی ان کھلی کلیاں سکھا کر الائچی سبز اور پوست ملا کر ان میں کھانڈ اور پانی ملا کر گاڑھا شربت بنایا جاتا ہے۔ پرانی پینچش اور اسہال کے لیے بہت مفید ہے۔ انار کے پھول عام گھاس کو پکا کر جوشاندہ بناتے ہیں، جن میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کر گلے کی خرابی کے لیے غرارے کرتے ہیں۔ یہی جوشاندہ خواتین کی اندام نہانی کی سوزش اور خاص طور پر رحم کے زخم کے لیے اکسیر ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو باصحت خوش و خرم رکھے اور ہمیں بھی دعائے خیر میں یاد کریں۔ بآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک کھیرا ہے، جسے انگلش میں کوکمبر کہتے ہیں، عربی میں قصہ کہتے ہیں۔ اکثر ممالک میں شوق سے کچا کھایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے حکیم کھیرے اور ککڑی کو خیارین کہتے ہیں۔ لغت میں قصہ سے مراد ککڑی، جبکہ عرب میں قصہ کھیرے کے لیے استعمال ہوتا دیکھا گیا ہے۔ ہندوستان میں کھیرا اور ککڑی بلحاظ شکل و ذائقے 2 مختلف چیزیں ہیں۔ بحیرہ روم ساگر کے علاقے اور یورپ میں کوکمبر کھیرا اور ککڑی کو ملا کر ایک نئی قسم بنائی گئی ہے جو کھیرے کی طرح موٹی اور ککڑی کی مانند لمبی اور ذائقہ دونوں طرح کا رکھتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے کھیرے کی جلد چمکدار اور صاف اور ملائم ہوتی ہے۔ یورپ میں اور امریکہ میں موٹی اور دانے دار ہوتی ہے۔ اس کا رنگ گہرا مگر چمک سے محروم ہوتا ہے۔ وہاں باغیچوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فریم بنا کر مثل گملہ کاشت کرتے ہیں۔ پودا رینگنے والی بیل ہوتی ہے۔ اس خاندان کے دیگر اراکین جیسے خربوزہ، گھیا، توری، کدو، اندرائن، ککوڑا بھی تقریباً یہی عادت رکھتے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ کے دامن کی وادیاں کمایوں تک جنگلی قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جہاں یہ خودرو ہوتا ہے۔ زرعی ماہرین، ایگریکلچرل ایکسپرٹ اچھے خاصے تجربات کیے ہیں ان لوگوں نے۔ پہلے خیال تھا کھیرا ککڑی موسم گرما کی سبزیاں ہیں اور پکتے وقت گرمی چاہیے، مگر اب اکثر ممالک میں پورے سال ملتے ہیں۔ لاہور میں کھیرا ہر وقت ملتا ہے، فرق یہ ہے کہ گرما میں 1 روپے کلو تو سرما میں 20 روپے تک چلا جاتا ہے۔ پنجاب کی ککڑیاں اتنی نرم و نازک نہیں ہوتی جتنی بھارت کے اتر پردیش میں پائی جاتی ہیں۔ یورپ میں اس کی بہت بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی قسمیں مشہور ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کا کھیرا 6-8 انچ لمبا ہوتا ہے، جبکہ زرعی مقابلوں میں 2 فٹ لمبے کھیرے بھی دیکھے گئے ہیں۔ اس کی بہترین قسم وہ ہے جو سخت ہو اور دبانے پر پلی نہ ہو۔ ٹھنڈی جگہ رکھا جائے تو تازگی 2 ہفتوں تک قائم رہتی ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے ساتھ کھیرے کھا رہے تھے۔ محدثین نے تعویل کی کہ کھجور گرم ٹھنڈی تاثیر والا کھیرا دونوں کو کھانے سے مرکب معتدل نارمل ہو گیا۔ چونکہ خربوزے کے ساتھ اور تربوز کے ساتھ کھجور کھانے میں بھی تاثیر کا ذکر ملتا ہے۔ کھیرا تازہ ہوتا ہے، حیاتین جی، وٹامن جی موجود ہوتے ہیں، دونوں کا ملاپ ایک مکمل غذا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی سے پہلے بہت دبلی اور پتلی تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کھجورے اور کھیرے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنو مندی فرح بخش عطا فرمائی اور
मोटी हो गई। बेहतरीन खीरा पका हुआ होता है, जिस्म को ठंडक देता है। तबीयत में खास तौर पर मैदे और आंतों में हिद्दत हो तो खीरा खाने से सुकून होता है। खीरा पेशाब आवर है, मुसलसल इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी दूर कर देता है। खीरा खाने से मैदे और आंतों की सोजिश खत्म हो जाती है। इसे आतिशे हिद्दत बुझाने वाला करार दिया जा सकता है। मसाने की सोजिश, जलन, पेशाब की जलन रफा करता है। कुत्ता काटे मरीज को छिलके पीस कर चटाए जाएं तो फायदा होता है। इसकी खुशबू बेहोशी में मुफीद है। बाज अतब्बा का ख्याल है कि ठंडक की ज्यादती बाजों को नुकसान होती है। मुतदिल बनाने के लिए कोई गर्म चीज देनी मुनासिब रहती है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर मिलाकर खाई। खजूर न हो तो मुनक्का बाज ने शहद के साथ खाना पसंद किया है। सहारनपुर के खीरे उंगली के बराबर लंबे होते हैं और मालवा में एक किस्म फीट भर लंबी होती है। अंदर से नीली या जर्द, सतह पर हरे रंग के छोटे छोटे कांटे होते हैं। यूनानी अतब्बा ने बालम नाम के खीरे को इलाज और खुराक के लिए बेहतरीन करार दिया है। ख्याल अतब्बा का है कि उसके बीज को बोने से पहले दूध और शहद में भिगोया जाए तो फल मीठा होता है। ककड़ी खीरे से जल्द हजम होती है, आंतों की सोजिश को तस्कीन देता है, प्यास बुझाता है, जिगर से सुद्दे निकालता है और पेशाब आवर है। सर में दर्द में मुफीद है, गर्मी के दस्तों को नफा बख्श है और बाद में जो कमजोरी हो जाती है उसको दूर करता है। गिलानी वगैरह के मुताबिक छीले बगैर नमक लगाकर खाना ज्यादा बेहतर है। इस तरह जल्द हजम हो जाता है। छीलने के बाद देर में हजम होता है। खाना खाने के दौरान दूध के साथ खाना मुनासिब और ठीक नहीं है। खीरे का 17 तोला पानी निकालकर 3 तोला मिश्री मिलाकर पीने से मैदे और आंतों के तमाम सुफराई मादे निकल जाते हैं। ये अरकान को नफा देता है, हैज और पेशाब लाता है। खीरे को गर्म राख में देर तक रखकर उसका पानी निकालकर बुखार के मरीजों को पिलाना मुफीद है। कब्ज भी दूर करता है। कब्ज ज्यादा हो तो मुफीद ना होगा। बालम खीरे का हलवा गूदा पकाकर गलाएं, फिर घी में भूनें। कुल वजन का 1/4 खांड मिलाएं और मैदा मिलाकर क़वाम बनाएं। ज़ाफ़रान भी मिलाया जाता है। यह हलवा बुखार के बाद कमजोरी में मुफीद है। खीरे और उसके बीज पेशाब आवर है, नाली की जलन को दूर करते हैं, वरम जिगर और तिल्ली तहलील करते हैं, सोजिश की वजह से होने वाली खांसी को मुफीद हैं, फेफड़ों के जख्म भर देते हैं और उनकी सूजन को दूर करते हैं। खीरे का रस जैतून या तिली के तेल में मिलाकर इतना पकाएं कि सिर्फ तेल रह जाए। ये तेल मसाने की पथरी निकालने के लिए पिलाया जाता है। आसाबी कमजोरी में इसकी मालिश भी मुफीद है। आसाबी कमजोरी, नर्वस सिस्टम। कुछ उस्तादों ने खीरा और ककड़ी को मुख्तलिफ करार देने के बाद फवाइद पर बहस के दौरान तस्लीम किया है कि फवाइद यकसा हैं, बराबर हैं। बास का ख्याल है कि ककड़ी खीरे से बेहतर फायदा करती है और बास का ख्याल है कि ककड़ी के मुज़िर असरात कम हैं लेकिन फायदा खीरे में ज्यादा है। अतब्बा ने मुख्तलिफ नाम देने के बावजूद एक ही चीज करार दिया है। इनके बीच खैयारीन के नाम से नुस्खों में लिखे जाते हैं। 4 मख्स कमजोरी के नुस्खों के अहम जुज़ हैं, इनमें खीरे के बीज भी शामिल हैं। फल में ग़िज़ाइयत होती है, जिस्म के मुल्तहिब मकामात को सुकून देता है। बीज मफरा व पेशाब आवर है, कच्चा भी खाया जाता है। खीरा छीलकर नमक, काली मिर्च डालकर लीमू निचोड़ लिया जाए तो लज्जत के साथ ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाता है। खाना जल्द हजम हो जाता है, भूख को बढ़ाता है। खीरे का छिलका हजम नहीं होता। इस खेतों की खाद वगैरह की आलाइशें उसमें लगी होती हैं, इसीलिए उतारना ही उसका सही है। ये ख्याल अतब्बाए जदीद के हैं। खीरे और ककड़ी के बीज निकालकर छिलके उतारकर सुखा लेने के बाद शहद मिलाकर खाने से आंतों की अक्सर बीमारियों को सुकून और ग़िज़ाइयत मुहैया होती। खीरे की बेल के पत्ते सुखाकर पीसकर जीरा स्याह मिलाकर भूनने के बाद पीसकर 1/4 चाय चमचे के बराबर नाश्ते के बाद देने से गले की सूजन जाती रहती है और ये पेशाब आवर है। सनस्ट्रोक के मरीजों को बुखार के दौरान खीरे के टुकड़े सर और चेहरे पर मलें। खीरा, ककड़ी, खरबूजा और कद्दू के बीज
बीज में से हर 1 औंस भर लेकर साथ में तुख्म कासनी के बीज 2 औंस, खंड यानी शक्कर 10 औंस और पानी 1 पाउंड मिलाकर खूब पकाएं। फिर छानकर उनका क़वाम बनाएं और सिरका शामिल करें, शरबत बना लें। इस शरबत में 1 घूंट पानी मिलाकर दिन में 3-4 बार दें। पेशाब की जलन, कमजोरी और बुखार के लिए मुफीद है। नाज़रीन किराम, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी पसंद के हिसाब से इस पर कमेंट्स भी करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपको नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते रहें। इसके बनाने में हमें इतनी जद्दोजहद करना पड़ती है, बहुत परेशानियां और दुश्वारियों का सामना होता है। इसका हम उम्मीद करते हैं कि आप ख्याल रखेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है, हम आपकी खिदमत में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशादात के मुताबिक नुस्खे और जो तमाम अशिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई हैं, उनके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में आगाही देने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक तरबूज है, जिसे अरबी में अल-बुतीख कहते हैं, इंग्लिश में वाटरमेलन, सिट्रेलस लेटेनस, ये भी इसका नाम है। अरबी में तरबूज को बुतीख मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया है। आजकल अरब में बुतीख खरबूजा को कहते हैं और तरबूज को हब कहते हैं। पुरानी अरबी में लुबुन दूध को कहते आए हैं और अब दूध को हलीब कहते हैं और लुबुन दही को कहते हैं। तरबूज निहायत उम्दा फल है। अल्लाह ताला ने इसमें बेशबहा नेमतें उतारी हैं। ये मसाने को धोकर साफ कर देता है, पेट साफ करता है, पेट के कमरे से पानी निकाल देता है, बाह में इजाफा करता है, सेक्स को इम्प्रूव करता है, चेहरे को निखारता है और ठंडक जिस्म से खत्म कर देता है, गुर्दे और मसाने से पथरी को निकाल देता है, मैदे के अंदर अगर गलाजत हो उसको भी साफ कर देता है। बुखार के मरीजों को सिरके की सिकंजी के साथ तरबूज का देना मुफीद है। सूए हज़्म जल्द हज़्म करने के लिए अदरक या सौंठ मिलाकर दें। इसके खाने से चेहरे का वरम उतर जाता है, रंगत साफ हो जाती है। जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत अगर कम हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी को कहते हैं, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो जाए तो तरबूज और अदरक के साथ खाया जाए। इस तरह इम्यूनिटी मेंटेन हो जाएगी। बुनियादी तौर पर मफरा है, पेशाब आवर है, पेशाब लाता है, पेट से जलन और सोजिश को दूर कर देता है। इसके बीज पेट के कीड़े निकाल देते हैं। इसका जूस बनाकर पिएं तो प्यास को बुझाता है। जूस खंड और जीरा मिलाकर दें तो गुर्दा और मसाना और पेशाब की नाली की सोजिशों को, जलनों को बहुत फायदा होता है। ये नुस्खा जिगर की सोजिश और यरकान में भी मुफीद है। तरबूज खाने से मैदा और आंतों के जख्म भर जाते हैं। इसहाल और पेचिश में भी मुफीद है। नाज़रीन मोहतरम, आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और अपनी पसंद के हिसाब से इस पर कमेंट करें। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन।